ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو، ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے تو کرنا، تو جہاں جاتا چلا جا، یہ ظلم بھی مت کرو۔ ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کر دیں۔ بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آ گیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ماحول میں یہ کوئی نہیں ہے۔ اسے وہیں کرنی پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے۔ وہ اسے نہیں پسند، مجھے آ کر کہے گا، اسے کہے گا جی میں اتنے نہیں کرنا، لیکن میرا پیو ڈنڈا چاہی کھلوتا میں کی کراں۔ یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ اور کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، بچیاں تو بول نہیں سکتی، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ سلیقہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں، تیری پسند ہے ہم کر دیں۔ صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے، بتانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی، بس بھائی ہو گیا تیرا۔ ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمہ دارہ فیملی، وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے، ہمارا بہت پرانا تعلق، گھر جیسا، کہ مولانا مجھے اتنی تعلیم دلوائی، اتنے اعلیٰ کالج میں پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیرا اسی رشتہ کر چھڑیا ہے، بس اتھے کر چھڑیا ہے تو فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے۔ تو میں اس پر بھی راضی تھی، لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا، آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس اسی گھر تو باہر نہیں کرنا، گھرج کرنا ہے، گھر شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں، لہذا اتھے ہی کرنا ہے۔ یہ قوم کا بت توڑو، جی ہاں اساں جی صرف ارائیاں کرنا ہے، اسی صرف راجپوتاں کرنا ہے، اسی شیخ ہیں جی اسی شیخان، اسی باہر کدی رشتہ نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو، اچھی بات ہے، اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو۔ اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا۔ یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا تو اب تو نہیں ہوگا۔ میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئیں راوی میں، اپنی مرضی دی شادی کیتی ہی نہ، بس ٹھیک ہے ذبح کر دیا۔ ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چکرن کر دی رہ جاندے ہیں، بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت، تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، باجی ایتھے ہی کرنا ہے، کھبے سجے ایسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تو کر نہیں تو بیٹھے رہو۔ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ ستم آج میرے دیس میں ہے، یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ رشتہ لینے لانے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا۔ نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ، تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے۔ علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے۔ علی کیسے آئے؟ چپ۔ فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ اچھی۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سنو، میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی،
پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا۔ حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تجھے ضرور دیں گے۔ تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا۔ کہا کچھ تو کہا؟ کہا انشاءاللہ کہا۔ تو کہا تو بس ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں، اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے۔ اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں۔ ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو کوئی پوشیندہ ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے، جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو۔ شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں، اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا۔ باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو۔ کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کہ آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بلاؤ، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں، پھر واپس آئے، علی مجمع اکٹھا کرو، لوگ اکٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ پھر پوچھا، کیوں پوچھا؟ اے میری امت بچیوں سے پوچھنا، یہ ان کا زندگی انہوں نے گزارنی، تم نے تو نہیں گزارنی، میری عزت دا سوال ہے، میری غیرت دا سوال ہے۔ تیری زندگی تو گزر چکی ہے، اس لیے ابھی شروع کر رہی ہے، کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتی؟ پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں، کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرورش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی؟ تیرے پانی سے بیٹا بنا، تیرے پانی سے بیٹی بنی۔ ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا، پروان چڑھی تو جہیز دے کر رخصت۔ اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایک شہر سے کہ جی بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے، میں در بدر پھر رہی ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے، اور بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، 100 میں 100 یہ کر رہے ہیں، کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا اہتمام کرتا ہے۔ باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اگر باپ کی وراثت ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے۔ ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے، جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو۔ اگر باپ کی وراثت ہے 8واں حصہ اس کو دو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے، بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دو۔ تمہارے بیٹے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا۔
تو ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے. نہ جائیداد دیتے ہیں، نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں. لوگوں، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، پھر نکاح کیا. 400 درہم، 480 درہم دونوں ہیں. علی، فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ کہا جی قبول ہے، اور سجدے میں سر رکھ دیا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ دعا مانگی. اللہ کے نبی نے زور سے آمین کہا. پھر آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا یا چھوارے کھلائے. پھر رخصتی ہوئی، مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد، یا فوراً، ساری روایات ہیں. حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، علی، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک. اللہ، آپ کو نبی کی بیٹی مبارک. پھر فرمایا، میری بیٹی، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو، وہ پہلے پوچھنے جا رہے ہیں، بیٹی کر دوں؟ ہماری کون سی یہ غیرت ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو، خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے، وہاں کرو. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر دیکھو، یہ ارائیوں کا بت توڑو، راجپوتوں کا بت توڑو، شیخ پٹھان بٹ جٹ پتہ نہیں کی کچھ بنائی پھر دن گرم مسالے، یہ بت توڑو، ان سے باہر نکلو. میرے نبی نے 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، جن سے ٹکر 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 ٹکر. حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ بن امیہ بن عبد شمس، امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دی. اور عثمان بنو امیہ میں سے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، رقیہ، ام کلثوم. اور جب ام کلثوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100، اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا. بنو امیہ میں بیٹیاں دی، ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو. اپنے خاندان میں شادی کی قریش، خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب، ہلالیہ، مستلق. پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی، حضرت صفیہ بنو اسرائیل میں، یہودیوں میں سے. اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا انہوں نے. ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں. کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں، وہاں بچی بھی تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا، ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا. میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا، کورٹ میرج سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی. اللہ سے مانگو، نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ. اچھا بھائی بس کریں. تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ میں جانا، اس کو سیکھنا ہے. یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے، عام طور پر ان کو نہیں سامنے لایا جاتا، جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں. میں آپ کی منت کرتا ہوں، اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو، زندگی سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو، علماء سے رابطہ رکھو، علماء کو عزت دو، ہر فرقے کے عالم کو عزت دو. آپ سے اختلاف کرے، آپ کو برا بھلا کہے، عزت سے سلام کرو، محبت کرو. تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے روشن باب کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. اور وہ چلا 4 مہینے کے لیے تو جس کے نصیب میں ہوگا وہ نکلے گا. لیکن ایک مطالبہ میں ہر بیان کے آخر میں کیا کرتا ہوں، وہ اب بھی کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان کھڑے ہو بیٹھے ہو، پیچھے بھی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے توبہ کی تشکیل کروانا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ خوش بڑا ہوتا اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے، توبہ کرنا ہے؟ تو توبہ کرتے ہو؟
پکی کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک۔ اگر آپ نے پکی کر لی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب ان علماء سے پوچھ لینا کہ اس کی ترتیب کیا ہے، فرائض چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، حقوق چھوٹے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن گناہ معاف ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہ معاف۔ اب کرنا کیا ہے؟ کسی کے حق دبائے تھے، گناہ معاف۔ اب حق ادا کیسے کرنا، یہ اپنے اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو۔ اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو، میری یہ گزارش ہے، مہینے میں 3 دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو، صرف 3 دن۔ نیت کرتے ہو سارا مجمع سارے وہاں؟ اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں، جو ہمارا یہاں اسماعیل مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ دین کی بات جمعرات کو ہوتی ہے، رات وہاں گزارو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا۔ لڑائی زیبا نہیں، قطع تعلق۔ لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں، قطع تعلق، بول چال بند، باجی ہونا سی گل ہی نہیں کرنا۔ اسی جی بس بائیکاٹ کرتا ہے، جڑا ادھے جاوے گا وہ ساڈا دشمن۔ ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتے ہیں جڑا انہوں ملیا وہ ساڈا بھی دشمن ہے، اسی لیکے چھک چھڈن۔ اے جٹاں دے بیٹھے ہوں میں انہاں دے اسی لیکے چھک چھڈن۔ اے لیکے مٹا چھڈو نہیں تو موت او لتر مارنے نا۔ تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو، لڑے ہوئے ہو، صلح کر۔ خاص طور پر بیوی سے کھٹ بٹانا تو جاتے ہی صلح کرنا، چونکہ جب میاں بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو، تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج؟ نہیں، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے بیوی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا۔ اس لیے بھائیو اگر کوئی انبن ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے، صلح کر لینا، صلح کر۔ کسی سے آپ کی بول چال بند ہے، خود جا کے سلام کر لینا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خیر برکت کے راستے